بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے درمیان موجود محترم ذمہ داران مدرسے کے ٹرسٹیز اور محترم شیخ الجامعہ مولانا وحید الدین عمری مدنی صاحب، صدر جلسہ مولانا الیاس فلاحی صاحب، دائس پر موجود تمام ذمہ داران، اساتذہ، پیارے بچیوں اور رات حق کی بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہاں بہت دیر سے ہم جو ہے پروگرام سماعت فرما رہے ہیں بچیوں کا، اور یہ زندگی کا ایسا مرحلہ ہے جس مرحلے میں ان کے چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے دیکھے ہوئے خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے جب بچیاں فارغ ہوتی ہیں، اور یہ ان کے والدین جنہوں نے ایک لمبی مدت سے ان کو تعلیم حاصل کرنے یہاں بھجوایا، ان کے پیچھے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو والدین کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، ان کو اٹھایا تاکہ بچے علم دین حاصل کریں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو کربود والدین کی ہوتی ہے، جو سماج اور معاشرے کی، جو انتظامیہ کی، جو اساتذہ کی اور خود ان بچوں کی ہوتی ہے، اس کے ثمرات کا یہ دن ہوتا ہے۔ تو یہ جو دن ہے یہ ان کے لیے قرآن مجید نے بھی کہا، قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ اس بات کو قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نزدیک جاننے والے ہی ڈرتے ہیں اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ علم اصل میں انسان کو نہ صرف پہچان کرواتا ہے بلکہ انسان کو 3 چیزوں کی معلومات دیتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جاننا۔ تو ان بچیوں کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ان کا سفر یہاں سے شروع ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں پر جاننے کی جو ہے اس کی سند لی ہے کہ انہوں نے جانا ہے، لیکن شروع یہاں سے عمل، جاننے کا عمل جو ہے وہ طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ میں علم سے دوستی، جاننے کا شعور اور سمجھنے کی چیزیں ان لوگوں کے اپنے نزدیک اہم ہوتی ہیں۔ اساتذہ، انتظامیہ، ان کو دو چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ سماج میں یہ بہترین شخصیت کے طور پر ہے جو دنیا کے بڑے بڑے علوم کے ساتھ ڈیل کرے، دنیا کو برتے لیکن اللہ سے ڈرنے والے ہوں، آخرت ان کے سامنے کبھی ان کے سامنے سے نہ ہٹے۔ یہ والدین کا، انتظامیہ کا، سماج کا، معاشرے کی سب کی توقعات ان سے ہیں۔ دوسری چیز ان کے، جیسے جب میں نے فراغت حاصل کی تو میرے استاد نے جو نصیحت ان کے لیے کی تھی، بیٹا آپ کے لیے، تو وہ نصیحت میں خاص طور پر ان کے سامنے دہراؤں گی جو میرے استاد نے دہرا کر کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، صرف 2، زیادہ بوجھ آپ مت لے جائیے۔ نمبر 1، علم دین آپ نے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ تفاخر کریں، ایک خاکسار درخت کی طرح جھک جائیے اور جھک کر علم حاصل کرتے رہیے، ایسے جھکے جیسے تحقیق کے لیے انسان جھکتا ہے، اس کی گردن ہمیشہ کتابوں میں، تحقیق میں ہر جگہ جڑے ہوئے ہوں۔ نمبر 2، سماج اور معاشرہ آپ پر بوجھ ڈالتا ہے، وہ بوجھ کیا ہے؟ تم عالمہ ہو۔ اس بوجھ کو کبھی قبول مت کیجیے کیونکہ یہی بوجھ آپ کو تفاخر کی طرف لے آتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جاننا تو ہر فرد کے لیے لازم ہے۔ میں نے جانا صرف یہ ہے کہ وہ دنیا جان کر علم کی طرف آتے ہیں وقت نظام، اور میرے والدین نے مجھے پہلے ہی جاننے کا جو امرت ہے وہ چکھا دیا اور میں جان رہی ہوں۔ تو سماج کا بوجھ کبھی قبول نہ کرے کہ تم عالمہ ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں بتائیں کہ میں نے علم دین اس لیے حاصل کیا کہ دنیا کو برتوں، لیکن میرا تقویٰ، اللہ رب العالمین کا خوف مجھ پر غالب رہے۔ علم دین اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم دنیا سے منقطع ہو جائیں اور دنیا کے تعلقات، دنیا کی سٹڈیز، تعلیم کو ختم کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہیں یہ لوگ، بہت بڑے دودھ میں شکر کے برابر، اتنی بڑی بریانی میں نمک کے برابر، اتنی ہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے مقام پر 2 یا 1 جائیں گے۔ جانے کے بعد ان کے پاس بڑی بریانی کیا ہے پتہ ہے؟ ان کے پیاس یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچیاں، کالج میں پڑھنے والی بچیاں، ابھی کتنی خوبصورتی سے ہماری چھوٹی سی بچی ہیں، ایسے چھوٹی سی کہوں گی کیونکہ ابھی نے بہت ساری آگے نکلنا ہے، عزیزہ زہرہ بطول نے نوجوانوں کا طرز زندگی اور خدشات اور امکانات، کتنی پیاری بات انہوں نے کہی۔ ہمارا کی بھی تقریر بہت اچھی، سبھی کی بہت زبردست تھی، عربی میں بھی بہترین تقریر انہوں نے کیا، کتنی اچھی بات انہوں نے کہا۔ نوجوانوں کے پاس موبائل ہے، یہ فیکٹ ہے، اور یہ موبائل 99% ہے،
99% موبائل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا استعمال اس سے دور ہمیں نہیں بھاگنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر ڈیجیٹل دنیا لے کر کھڑی ہوں، ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ ہمیں جوائن ہو کر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ ہم ایک کمرے میں بند ہونے کے لیے، محلے کے بچوں کو صرف پڑھانے کے لیے یا قرآن ہی رٹانے کے لیے، اس پر وقف ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کو جو پروگرام بنایا اس میں پوری ہمہ جہت تربیت ہے۔ اس پروگرام میں کنڑ زبان میں بہترین تقریر، تاکہ آپ غیر مسلم کو ایڈریس کر کے بتا سکے کہ تمہارا پالنہار کون ہے اور تم وہ رول پلے کر سکو جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تم عذاب کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، میں نے تمہیں بڑھ کر پکڑ کر روک لیا۔ وہ روکنے کا مشن دے کر مدرسہ آپ کو بھیج رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف العطش العطش پکار رہی ہے دنیا۔ العطش کیوں پکار رہی ہے؟ جنگوں کے میدان میں پانی کی پیاس سے، لیکن یہ مینٹل پرابلم سے، رات دن صبح دوپہر شام ہر فرد مینٹل پرابلم سے جھوج رہا ہے۔ آپ کا علمی سفر یہاں ختم نہیں ہوا، یہ الگ الگ فیکلٹیز، الگ الگ آپ کو اب آپشن چوز کرنا ہے آگے جا کر۔ یہاں آپ نے 12th پاس کیا ہے، یہ 10th اور 12th تک پہلے جو ہے منقطع ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو صرف عالمہ بنانا ہے، بچیوں کو اس کے بعد آگے نہیں پڑھنا ہے۔ ان کو 10th اور 12th کی ڈگری انتظامیہ نے اسی لیے دیا کہ اب یہاں سے یہ شروع کریں گے۔ اور آپ کو پتا ہے جتنا اسکولی نصاب ہے یہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، یہ تاریخ کو بگاڑ کر پیش کر رہا ہے۔ یہ اسکولی نصاب چھوٹے سے معصوم بچے کو 7ویں کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے کہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے without discrimination between caste, without discrimination caste, creed, religion and even gender۔ اب کون اس کو ایڈریس کرے گا؟ آپ ہوں گے ایڈریس کرنے والے، اور وہ ایڈریس نہ صرف آپ جو نمک کے برابر ہے، بلکہ آپ ہائر اسٹڈیز میں جا کر اس کے پورے تقاضوں کو مکمل کر کے یہ دنیا کو بتاؤ گے، اور آپ جو تلنا کرو گی ساتھ ساتھ۔ یہ اسلام ہے اور یہ ماڈرن ایجوکیشن، یہ ماڈرن ایجوکیشن ہے اور یہ اسلام ہے۔ اسلام یہاں ملتا ہے تو لیتا ہے، جہاں انسانی نفس اور انسانی ذات اور انسانی جو وجود ہے اس کے میکانزم کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہوگی، اسلام اس کو نہیں کرتا، کیونکہ اسلام جو ہے نظام زندگی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین میں ہم بریانی بنا سکتے ہیں یا گیس پر ہم کپڑے دھو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا میکانزم جو بنایا اس میکانزم کے ساتھ ہم کھلواڑ نہیں کر سکتے، اور یہ جملہ اس نصاب میں میکانزم کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ مطلب یہ کہ ان میں کی ایک بچی ایجوکیشنسٹ بنے گی، اور میں نے ان کے نام باقاعدہ لکھا ہے، زورا بطول، سمیہ خاتون، راحلہ، آفرین، پروین، بی بی کلثوم، دانیہ کلثوم، یہ جتنی بچیاں ہیں یہ سماج میں چلتا پھرتا کردار ہوگی، یہ وہ بچیاں ہوں گی جن کے لیے دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے میرے جماعت نے اپنے ایک موقع پر کہی تھی کہ دنیا 70 برس سے اسلام کو سننا چاہتی ہے، آج ذہن کو انہوں نے بکھیر دیا نفرتوں کے بیج بو کر، اور اب ان کی جنریشن اسلام کو سننا چاہتی ہے، ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سیمینار ہال میں اب ہماری باری آئی ہے کہ ہم کچھ کہیں، کہنے والے افراد کے پاس زبان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں حجاب پر پابندی، اس کی آرگیومنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فرد نہیں ہے۔ ان میں کی ایک بچی ایجوکیشنسٹ ہو، دوسری بچی شریعہ لا کر رہی ہو، شریعہ لا پر کرنے والے آرگیومنٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کا ایجوکیشن کا سفر یہاں ختم ہوا، مطلب ہم نے ان کو 7 سال ایک تنہائی اور گوشے تنہائی سکھا دیا۔ ان کا ایجوکیشن کا سفر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی سہولتیں ہیں، ان میں سے ایک بچی میڈیکوز ہو اور وہ میڈیکل کی ان خواتین پر کام کرے، وہ خواتین پر نہیں جو بہت اپنا پیسہ ایٹھنے کے لیے مسیحائی کے شعبے کو بدنام کر چکی ہیں، بلکہ ان کا اپنا فرض یہ ہو کہ یہ گھر میں بیٹھ کر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک مزدور طبقے کی عورت کو بھی سکھا رہی ہو کہ یہ سپلیمنٹ ایک جعلی کمپنی کی ہے اور یہ سپلیمنٹ بہترین کمپنی کی ہے، آپ یہ استعمال کرو۔ اس کی قیمت 5 پیسے ہے، 10,000 آپ سے لیا جا رہا ہے، روش کی ناخن کرو۔ جو زندگی کو آپ نے سودی نظام پر کتنا خوبصورت ڈرامہ تھا جو پیش کیا، یہ سودی نظام اسی وجہ سے آیا کیونکہ کارپوریٹ کلچر نے ہمیں غلام بنا دیا۔ کارپوریٹ کلچر جب غلام بنا لیتا ہے تو انسان اخراجات سے سر اٹھا ہی نہیں پاتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے، کماتا ہے لگاتا ہے، کماتا ہے لگاتا ہے۔ اس تصور کو کون سمجھائے گا؟ آپ الگ دنیا جو پکار رہی ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے پرابلم ہے، فون آتے ہیں آپ کے پاس کہ میں خودکشی کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہوں اور میرے 4 بچے ہیں اور میں اپنے میرا شوہر مجھے نہیں سنبھال رہا ہے۔ آپ کے پاس نالج ہو، میں اس کی مثال دوں گی۔
تو سب سے پہلی چیز آپ نے علم کو ہاتھ میں لیا، جانا. ابھی آپ کے پاس سورسز، بہت اچھی بات ہے کہ انتظامیہ نے کمپیوٹر لرننگ بھی رکھی ہے. آپ کے پاس تفہیم القرآن کی ایپ ہو، اس ایپ پر کلک کریں تو آپ 44 تفاسیر کو ایٹ اے ٹائم ایکسس کر سکتے ہو. اس تفسیر میں کیا کہا، اس میں کیا کہا، اس میں کیا کہا. آپ مکتبہ شاملہ پر جا کر اپنے اربعین نووی پڑھا ہے شاید نا نصاب میں، بخاری پڑھا ہے، بخاری، اربعین نووی، مستدرک، حاکم، ہر ایک ایکسس آپ کے پاس ہو. ایک چٹکی میں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھے تو آج ہی سے سوال، اپنے آپ کو آج جاتے وقت محدود مت کیجیے. میرے مخاطب اب آپ آج ہی ہیں، آپ ہی ہیں. 2 منٹ کے لیے بھی اسکپ مت ہوئے. میں اسی لیے سفر کر کے یہاں تک پہنچی ہوں کہ آپ کو مخاطب کروں، کیونکہ انتظامیہ جو بھی آپ پر وقت لگاتا ہے وہ چاہتا ہے آپ متحرک ہو. تحریک اسلامی میں آپ انتہائی نمایاں رول پلے کرنے والی بچیاں بنے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہو. میں آپ کے ایگزامپلس آپ کے سامنے پیش کروں. نافع شخصیت، لمحہ لمحہ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو وہ نہیں پہننا، عالمہ تو ایسی ہوتی ہیں، عالمہ تو جھگڑے لگاتی ہیں، یہ سب چیزوں پر آپ بچ جائیں. عالمہ جو ہے وہ علم حاصل کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ، اکثر لوگ جب کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب بہت سارے کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے کیے، جی بالکل کیے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بچی میں پوٹینشیل ہو کہ وہ علم دین پر اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتی ہو تو وہ گھرداری کے ساتھ بھی کر سکتی ہے. گھرداری کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی زندگی کو علم کے لیے فنا کر دیا. گھر میں رہ کر آؤٹ آف دی باکس، یعنی آپ جا کر ایک بیک آف دی اسٹیج آپ جو ہے اپنے نظریات سے لوگوں کے سامنے اپنے نظریات کو پیش کر سکتی ہو. اسی کے ساتھ یہ کرنے کا کام ایسا نہیں ہے کہ نیا ہے اور کوئی نہیں کر رہا. میں آپ کے سامنے ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے پیش کروں گی جن میں آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی آج کے زمانے میں بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں. آپ نے فلسطین کا محاذ دیکھا؟ فلسطین کا محاذ یہ آج کا محاذ نہیں ہے، یہ 75 سالوں سے. چیٹ جی ٹی پی یوز کیا ہے کبھی؟ چیٹ جی ٹی پی یوز کر کے اس سے پوچھئے کہ یہ محاذ کب سے ہے، اسرائیل فلسطین پہ ظلم کیوں کرتا ہے. وہ چیٹ جی ٹی پی جو ان کا بنایا ہوا ہے وہ داستان سنائے گا. یہ اس لیے ظلم کرتا ہے کہ یہ زمین ایکچوئل غزہ والوں کی ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کو حاصل کر لیں. اس کے لیے جو ایک خط انہوں نے بھیجا تھا، امریکہ نے سینکشن کیا تھا کہ یہاں اسرائیل بسے گا، اس لیے یہ زمین پر جنگ کر رہے ہیں. فلسطین کے 75 سالہ محاذ سامنے نہیں آیا، کسی کے سامنے نہیں آیا. وہ لڑتے رہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے ابو کے پاس جو رسالہ آیا کرتا تھا، ایران کا رسالہ ہوتا تھا یا پھر کوئی اور ایسا باہر ملکوں کا، اس میں دیا جاتا تھا مجاہدین یہ کر رہے ہیں. برس کے بعد بات معلوم ہوتی تھی. اب چٹکیوں میں کیوں آیا؟ چٹکیوں میں اس لیے آیا کہ ان کے پاس فلسطین کے ہر بچے نے اس محاذ کو اوڑھ لیا. اس میں لڑکیاں بھی پیش ہیں، اور لڑکیاں کس وجہ سے ہیں؟ یہ وہاں سے نکل جاتی ہیں فلسطین سے اور عالم میں پھیل کر علم حاصل کرتی ہیں. بچپن ہی میں یہ حافظ قرآن ہوتی ہیں، یہ اپنی آج کی عمر میں جو ہے معلومات حاصل کرتی ہیں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں. اور جو لوگ اس محاذ کو تقویت دینا چاہتے ہیں وہ بھی لڑکیاں کتنا پڑھتی ہیں؟ الہام یوسف القرضاوی 3 پی ایچ ڈیز ہیں. نمبر 1 پہلا پی ایچ ڈی انہوں نے کیا شریعہ لاء میں، وہ جامعہ ازہر یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. پھر دوسرا یونیورسٹی میں دوسرا والا پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ریڈیشن فزکس. ریڈیشن فزکس ہوتی ہے ایسے جگہ جہاں بلاسٹ ہو رہا ہے تو بلاسٹ سے انسان پر ہونے والے اثرات انسانی ذہن پر، اس پر پی ایچ ڈی. اور تیسرا پی ایچ ڈی وہ نیوکلیئر پر کر رہی ہے. نیوکلیئر سے جو آٹومز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اس پر استعمال کر رہے ہیں جنگوں پر. وہ ایک لیکچرر ہے، پروفیسر ہے جامعہ ازہر یونیورسٹی میں، گیان دے رہی ہے فلسطینیوں کو کہ تم جاگو اور تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے. عائشہ الصفتی نے ایڈ ہاک نیٹ ورکنگ میں کام کیا. ایڈ ہاک نیٹ ورکنگ کیا ہے؟ جہاں بلاسٹ ہو جائے اس کے باوجود بھی انٹرنیٹ جاری رہے اور انٹرنیٹ سے نشریات چلتی رہیں. یوسف القرضاوی کی جو بیٹی ہے الہام القرضاوی، یہ الجزیرہ چینل پر خود آ کر ایک مطلب وہاں کی وہ جو ہے ایک ایسی ایجنٹ ہے جو الجزیرہ پر آ کر بیان دیتی ہیں. اور عائشہ الصفتی کا جو نیٹ ورکنگ کا کام ہے، ایڈ ہاک نیٹ ورکنگ کا، کہ جہاں بلاسٹ ہو جائے تب بھی نیٹ ورک جاری رہے. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ الجزیرہ سے خبریں نشر ہوتی رہی. بڑی طاقت رکھنے والوں کے دماغ حیران تھے کہ اتنے بڑے بلاسٹ کے بعد تو نیٹ ورک کٹ ہو جانا چاہیے تھا، نیوز کیسے آ رہی ہے؟ یہ کارنامہ لڑکیوں کا ہے. فاطمہ شنقیطی
فاطمہ الشنقیطی کا ایک بہت بڑا آپریشن تھا جس میں پورے مجاہدین کو ایک الیکٹرک باکس کے اندر بند کر دیا تھا. اس کی کنیکٹیوٹی کو کاٹنے والی فاطمہ الشنقیطی تھی. لگتا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کو فیل کرنے والی فاطمہ الشنقیطی تھی. اسی کے ساتھ کرمان توکل کرمان, انہوں نے نو چین کے نام سے مہم چلائی اور مہم چلا کر, یہ سب عالمات بچیاں ہیں بیٹا, میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ عالمات لڑکیاں ہیں. ہم جو دستار تنہائی کی زندگی, لوگ کیا کہیں گے کہ پیچھے نہیں بھاگیں گے. حالات کتنے بھی سنگین ہو, آپ کو کیا لگتا ہے یہ لڑکیاں پڑھتے ہوئے پتا تھا دنیا کو کہ یہ فلسطین کی لڑکیاں ہیں, انہیں بدل لیے. محسوس نہیں ہوا جب وہ وہاں پر رہی تو محسوس نہیں ہوا یہ تعلیم. مشن سے جڑے ہوئے لوگ ہمیشہ نیڈ انالیسس کرتے ہیں کہ میرے سماج کو کس چیز کی ضرورت ہے, آج میرا سماج کیسے جل رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں, ہم تو اچھے خاصے سلیبس کے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا برا نہیں پڑھا. ابھی موجودہ سلیبس اٹھائیے نیو ایجوکیشن پالیسی کے بعد کا, ایک مرتبہ ہسٹری پر جا کر کام کیجیے اور لکھیے, گھروں میں بیٹھ کے لکھیے. نہیں نکلنا چاہتے بھی گھر کی چار دیواری ہے, وہاں پر ڈیجیٹل بلاگ بنا لیجیے, اپنا ولاگ بنا لیجیے اور دنیا کو حقیقی ہسٹری سے بھی میں محسوس سے آئی ہوں. کہا کہ اب کے موجودہ نصاب میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے ساتھ بھی انہوں نے جو کیا کہ اس طرح سے ان کی تصویر بگاڑ دی ہے. ہمارے یہاں اورنگ آباد میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کی مشن کو بے ترتیب بنا کر ان کو ایک ویلن کے طور پر پیش کیا نصاب میں. یہ جنریشن پڑھے گی تو کہاں جائے گی؟ اس میں تو معصوم سماج کا وہ بچہ بھی پڑھ رہا ہے جو آپ کے مدرسے میں نہیں بھیجتا. مسلمان سماج وہ کہتے ہیں ماڈرن ایجوکیشن میں جائیں گے. اسی سماج کے بچوں کو, میری بیٹی کو پڑھاتے ہوئے میں نے نوٹ ڈاؤن کیا کہ اچھا اس سے بتایا جا رہا ہے کہ تم شادی ایک کانٹریکٹ ہے, وہ کوئی ریلیجن نہیں ہے, تم کر سکتے ہو کسی بھی کاسٹ جینڈر کے علاوہ بھی کسی بھی مذہب سے. پھر میں نے قرآن کی آیت کھول کے اس سے بتایا دیکھو کسی مشرک سے شادی نہیں کی جاتی. تو کہیں تو پڑھاتے ہیں, کتنے مسلمان بچے اس طرح چیزیں لے جا رہے ہیں. کون ایڈریس کرے گا؟ جلو اس کی آگ میں کہ اسلام کی جو تصویر ہے وہ بگاڑی جا رہی ہے. ہم اپنے عمل سے کم بگاڑ رہے ہیں, وہ نالج کو غلط پھیلا کر زیادہ بگاڑ رہے ہیں. اس کو ایڈریس ہم کریں گے اور یہی ہمارا مجاہدہ ہے, یہی ہمارا جہاد ہے. اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے کرتی ہیں. سائیکولوجی, پوری دنیا سائیکولوجی پڑھ رہی ہے. چائلڈ سائیکولوجی میرا بھی سبجیکٹ ہے. سائیکولوجی مکمل طریقے سے الہادی فکر پر بیسڈ ہے, اللہ سے انکار. لیکن اس انکار کو جب ایک عالمہ لڑکی پڑھے گی تو سائیکولوجی میں کورلیشن ڈھونڈے گی, کورلیشن بٹوین سائیکولوجی اینڈ اسلام. کون سی چیز لیں گے؟ ورنہ ہمارے یہی بچے جو پری میرج کاؤنسلنگ لینے کے لیے جائیں گے کسی بھی ایسے شخص کے پاس جو کاؤنسلنگ کرتا ہو, تو وہ کہے گا تمہیں شادی اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک تم اپنے پارٹنر سے ڈیٹنگ نہ کر لو. کون ایڈریس کرے گا اسے؟ آنکھیں بند کریں گی اور آنکھیں چرائیں گے تو شتر مکھ کی مون کی موت مر جائیں گے. ریت میں سر چھپا لیا, عالم دین حاصل کر لیا. اتاری اس خوف کو, جلیں اس آگ میں کہ ہمیں پڑھنا ہے, ہمیں تقابل کرنا ہے, ہمیں تحقیق اور ریسرچ کرنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور وہ لوگ بھی جو والدین بیٹھ کر اپنے بچوں کو ہائر اسٹڈیز میں پڑھا رہے ہیں وہ اسلام کی طرف رجوع کروائے کہ دیکھو یہاں ہو تو قبول کریں گے, وہاں ہو تو نہیں کریں گے. ہمارا یہی سماج جس کو فیمنزم نے کیپچر کر لیا. کیوں کیا فیمنزم نے کیپچر اتنی تیزی کے ساتھ؟ اس لیے کہ ہم گھروں میں جینڈر ڈسکریمنیشن کرتے تھے. ہندوانہ سماج کے طور پر ہم بیٹی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہتے تھے الحمدللہ بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ. کرتے تھے ہم, 7 بیٹیاں ہو جائیں تو کہتے تھے اللہ نے آج 7ویں نمبر پہ تو بیٹا دے دینا چاہیے. کرتے تھے. اسی لیے اس نوجوان ایڈریس ہو کر جلدی سے چلی آئی فیمنزم کی طرف. ہم نے تصویر کو بگاڑا ہے, اس پزل کو اب ہم درست کریں گے. اور یہ معصوم بچیاں جو پڑھی ہیں ان کے والدین بھی یہاں موجود ہیں, انہیں ٹائم دیجیے پڑھنے کے لیے, ہائر اسٹڈیز میں ان کی ایڈمیشن کروائیے, انہیں فارغ کیجیے کہ پڑھیں. کیونکہ میرے استاد کہتے تھے جو بی ایڈ کرتے وقت مجھے کہہ رہے تھے, عالمیت کے بعد ہی میری ساری پڑھائی مکمل ہوئی, اس وقت وہ کہتے تھے کہ تم مدرسہ اسٹوڈنٹ ہو. میں نے کہا ہاں, اسی لیے بہت ڈیپ جاتی ہو. تو میں نے کہا کیوں سر آپ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں؟ وہ مدرسہ اسٹوڈنٹ کو بہت وہ کہتے تھے مدرسہ میں جو بچوں کو اعراب لگانا, ترکیب کرنا اور اس اعراب کے اثرات کہاں تک جائیں گے اس کے کنسنٹریشن سکھایا جاتا ہے, وہ کہیں نہیں سکھایا جاتا. اور یہی ریسرچ میں کام آتا ہے. سمجھا میں نے کیا کہا؟ پھر سے وہ سمجھ گیا کہ جو آپ کو سمجھایا, جیسے مثال کے طور پر لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں وہ اس لیے پڑھ رہی ہیں کنسنٹریشن لیول ہائی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ برس سے عورت کھڑے رہ کر 1 گھنٹہ روٹی بنا رہی ہے, تو کنسنٹریشن لیول جب اسٹڈیز میں آیا تو وہ لڑکوں کی طرح ڈسٹریکٹ نہیں ہوئی ہے, پڑھ رہی ہے.
تو یہی جو مدرسہ میں آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ باریکی سے راوی ڈھونڈیں گے، کون سا راوی کہاں پر غلط، کون سی چیز اس رات کا اس کا کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں حواشی پڑھیں گے، تو وہ جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ انسان چاہ کر بھی نہیں پا سکتا، چاہ کر بھی نہیں پا سکتا. تو سر کی بات میرے دل کو لگی. میں نے کہا سر اچھا اور کیا کیا ہے مدرسہ اسٹوڈنٹ؟ انہوں نے کہا کنسنٹریشن لیول ہائی، زبان بہت عمدہ. آپ لوگ جب تقریر کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ان کی زبان میں بلکہ کہا بھی ان کے زبان پر کوئی بھی دکن کا لفظ نہیں ہے، پیور اردو بول رہی ہیں، بہت اچھی اردو بول رہی ہے. میں تو ظاہر ہے جب میں یہاں ایڈریس کرنے آؤں تو میں سوچوں گی کہ اردو کس طرح کی بولی جائے، کیونکہ سننا کیسے چاہتی ہے. اتنی اچھی اردو آپ نے بولا، کسی ایک بچی کے علاوہ باقی سب کا قاف بھی برابر قاف تھا. تو میں نے پوچھا بھی کہ کیا ٹیچر انتظامیہ کا کمال ہے، اتنی شستہ اردو، اچھی زبان. اس کا مطلب انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ زبان بہت اچھی ہوتی ہے، زبان ٹیسٹ ہوتا ہے، زبان کی چاشنی ہوتی ہے مدرسہ اسٹوڈنٹ کے پاس. یہ جب آپ کو سماج کہے نا کہ بیٹا آپ ایک منٹ کے لیے بھی ادھر نہیں ہوئی ہے، آپ بولیے ان کو، ہاں ایک منٹ کے لیے بھی، میں آپ ہی کے لیے بول رہی ہوں، آپ تینوں چاروں پانچوں کے لیے. اگر آپ کو سماج کہے کہ عالمہ لڑکیاں لڑائی لڑتی ہیں، عالمہ لڑکیاں حقوق سکھاتی ہیں، عالمہ لڑکیاں یہ کرتی ہیں، تو عالمہ کے چہرے پہ کوئی شکن نہ آئے، کوئی ہیزیٹیشن، کوئی خوف نہ آئے. آپ پڑھیے اور تعلیم حاصل کیجیے اور بتائیے کہ آپ کو بس اللہ کے لیے جینا ہے، سماج کے لیے نہیں جینا، سماج کے بولنے والے الفاظ کے لیے نہیں جینا، ہیزیٹیشن اور وہ اس کے لیے نہیں جینا. آپ کو بس آپ کو خدمت انجام دینی. ایک واحد آپ کا مشن ہو کہ مجھے خدمت انجام دینی، اور وہ خدمت یہ ہے کہ میں پورے ملک کے، پوری دنیا کے اندر رہنے، پورے زمین پر بسنے والی ہر عورت کے لیے میں کوئی کام کروں اور میرا کام تحقیق کا ہو. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں. کرۂ ارض پر رہنے والے انسانوں کا سوچ کر ہی انہوں نے یہ موبائل بنایا اور پورے ارض پر پلنے والے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا. سوچا کیا کیا انہوں نے؟ سوچا. جب انسان سوچتا ہے تو اللہ کہتا ہے، جب بندہ اس سے گمان باندھتا ہے اللہ اس کے گمان ہی کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے. آپ سوچیے کہ پوری دنیا، پورے کرۂ ارض پر، مثال دوں گی چھوٹی سی، جیسے ایک ڈیبیٹ تھی جہاں پر وہ بھولنے والی بات، آپ کی اردو نہیں چل رہا تھا تب کی بات ہے، میرے پاس سارے ہمارے غیر مسلم لیکچرر کے ساتھ یونیورسٹی میں جب بات ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا کہ میم ایک بات مجھے بتائیے، اردو کا مسئلہ چھوڑ دیجیے، آپ کی بیٹی بالغ ہوتی ہے تو جب وہ باہر نکلتی ہے آپ کا دل دھک دھک کرتا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں. میں نے کہا اس لیے میں کہتی ہوں کہ حجاب مسلمان عورت کے لیے نہیں ہے، کرۂ زمین پر رہنے والی ہر عورت کے لیے امان ہے. آپ کو کوئی مرد غلط نظر سے دیکھا تو ہم کو تو شرم آتی ہے، کیونکہ ہم کو تو قید کر کے رکھا گیا ہے. آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے؟ بولا ٹھیک ہے، اچھا نہیں لگتا، عجیب لگتا ہے. ایک اس کی سائیکی ہوتی ہے جو آئی ٹو آئی کنوے ہو جاتی ہے، جو اس کے وائبس ہوتے ہیں، جو اس کا ہم کو معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا. اچھا کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنے اسمارٹ طریقے کا اثرات آپ پر ڈال رہے ہوتے ہیں، فیل ہوتا ہے؟ کہنے لگی ہاں فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہی وہ چیز ہے، باریک باریک چیزیں، کہ ایک عورت کیسا فیل کرتی ہے جب ہزار مردوں کی بات آتی ہے. تو یہی وہ ایڈریسنگ پوائنٹ ہے. اسلام کہتا ہے چھپو. اچھا میم ایک اور سوال کا جواب، پبلک گارڈن کے بینچ پر کھانا گر گیا، آپ اٹھا کر کھا سکتی ہیں؟ کہا نہیں. بسکٹ گر گیا، اپنے بیٹے کو اٹھانے دے گی؟ بولے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے وہ دیکھ رہی ہے کتا ہے، بلی ہے، بکری ہے، سب پیٹ گھس کے جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل ایگزیکٹلی، لیکن گھر کا گارڈن اس سے مختلف ہوتا ہے. بلی بھی دبے پیر چلتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، پوٹی نہ کرے. تو پبلک گارڈن بننے سے اسلام روکتا ہے عورت کو. تو اب آپ یہ کیوں کہہ پائیں گے؟ آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے سائیکولوجی کی ریڈنگ کی، سائیکولوجیکل اٹیک کر کے آپ نے کر لی، خاموشی سے نکل گئی، کچھ نہیں کہا. اچھا میم ہاتھ جل جائے تو ریپیئر ہوتا ہے؟ نہیں. اسکین جل جاتی ہے، سیل جل جاتے ہیں. عزت چلی جائے ریپیئر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو بس ہم لوگ عزت چلی نہ جائے اسی لیے بچیوں کو بچاتے ہیں، پھر ان کو آہستہ آہستہ گیان دیتے ہیں کہ ہاتھ نہ جلا لو، ہاتھ جل جائے گا تو اسکین دوبارہ نہیں آئے گی. تو مان لیتے ہیں بات. آپ اس طرح سے آرگومنٹ کر کے دیکھیں، کون کرے گا؟ جب آپ اسلام اور سائیکالوجی کو پڑھ رہے ہیں، اسلام اور میڈیکل سائنس کو پڑھ رہے ہیں، شریعہ لا کی اسٹڈی آپ کر رہے ہو، شریعہ لا کی کمپیریٹیولی اسٹڈی کر رہے ہو، اگر آپ اس پہ اسٹڈی، آپ جنرلزم پڑھ رہے ہو، آپ جنرلزم پڑھ رہے ہو تو آپ کمپرومائز نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے کہ جو لوگ ابھی رول کر رہے ہیں ہندوستان پر، ان کے ہر فرد نے ویسے ہی کام کیا جیسے فلسطین کی بچیوں نے کام کیا، ہر فرد نے.
وہ رنجنا بیٹھ کر جو چیخ رہی ہوتی ہے وہ بچپن سے تیار ہوئی ہے ایک فیکٹری میں. جو نفرتیں اگل رہے ہیں وہ طلاق ثلاثہ لا رہے ہیں, انہوں نے کنسنٹریشن سے اپنی فیکٹری میں پورا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور حق کے علم بردار صرف چند باتوں پہ خوش ہو جائیں, واہ کرنے لگے, اور نہیں بس ہم اچھے اور تم برے کے سوا ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. تو اس لیے نہیں, بلکہ ہم کو بھی اپنے بچوں کو فیکٹری میں بٹھانا ہوگا, اور وہ فیکٹری میں بٹھا کر کہنا ہوگا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جدید آنے والی, اب جنوری سے پیدا ہو رہی ہے بیٹا, ابھی تک تو ہم جھیل رہے تھے ٹینس اور الفا کو, اب بیٹا گاما تھیٹا ساری نسلیں آئے گی. وہ آنے والی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے یہ بچیاں تیار ہوں. اسی طرح سے کنسنٹریٹڈ گروپ جسے کہا جاتا ہے پریکٹیکل اس میں آسپیکٹ میں, کہ ایسا کنسنٹریٹڈ گروپ جو باریکی کے ساتھ فوکس ہو, جو ایک ہی چیز پر کام کرے. یہ میڈیکل سائنس جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے آنکھ کے باریک رگوں کی بھی اسپیشلائزیشن کیا, بلیک پتلی کا بھی کیا, بلیک پتلی کے اندر کی پتلی کا بھی کیا. انہوں نے اتنے پارٹس کیے, اور حق کے علم بردار کے پاس ایک حدیث پر آپ کی پوری ریسرچ, ایک شرط پر پوری ریسرچ, طلاق لفظ پر آپ کی پوری ریسرچ. کر سکتے ہو اتنا بڑا ٹاسک کو؟ کریں, آپ کر سکتے ہیں. سوچ تو لیجئے. مجھے معلوم ہے کہ بولے ہوئے الفاظ بعض سنتے ہیں بعض نہیں. میں اپنے کلاس میں بھی بچیوں سے یہ کہتی ہوں, میں بولوں گی, میں بولتے بولتے نہیں تھکوں گی. مجھے پتا ہے 100% بولوں گی, 20% سنا جائے گا اور 1% ہوگا جو کام کرے گا. بس ہم کو اسی 1% کی تلاش ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کو فیکٹری میں بٹھائیے اور ان کے توجہ کو مرکوز کیجیے اس حق کی آواز پر. اور یقین مانیے اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے, اس کی صحیح تصویر کو ہم نے گھروں میں باقی رکھا ہوتا, خاندانوں میں رکھا ہوتا, تو آج دنیا کہتی کہ بھائی کوئی مذہب لائیے, کوئی نظام لائیے. اس کی تصویر کو ہم نے بگاڑ دیا, اس کی شکل کو سپرفیشل چیزوں پہ الجھ گئے. یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا کیا چاہیے اس کا ایجنڈا دیجیے. ہم وہ ایجنڈا دنیا کو دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم اس بات کے پیچھے نہ لگے کہ کیا نہیں کرنا ہے. نہیں کہہ کر ہم نے اتنا کریم پوٹینشیل مار ڈالا ہم نے. اب میں آخری بات اپنی بات سمیٹتے ہوئے, للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. جو مردوں نے کمایا اس میں مردوں کا حصہ ہے, جو عورتوں نے کمایا اس میں عورتوں کا حصہ ہے. مرد کی قبر سے اٹھ کر ایک عورت نہیں کہے گی کہ اللہ میں نے کھانا بنا کر پرورش کر دی اور میرا وہی کام بہت بڑا تھا. آج دنیا میں سارے ٹاسک کر رہی ہے خاتون, ملٹی ٹاسک. اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرنے کی آزادی ہمیں اسلام نے دی ہے. ہم اتنے چھوٹے موٹی چیزوں کو بنا دیا ہم نے کہ بس یہ کر لیا. جب ہم اس بات سے نکلتے ہیں, میں, میرا بچہ, میرے بچے کی تعلیم, میرے بچے کی ترقی, تو آپ بتائیے میرا سوچنے والے ہوتے تو یہ بچے مدرسے میں پڑھتے؟ مدرسے کا سوچنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا نہیں کرا. میری قوم, دنیا کا انسان, خیر الناس میں ينفع الناس کا تصور, یہ مشن اگر ہم لے کر چلیں گے تو ہم میرے سے نکل کے ہمارے بن جائیں گے. ہر فرد ہمارا, اور ہر فرد کے لیے ہماری کوششیں اور کاوشیں. جو ایک فرد اپنی زندگی بنانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے وہ تنہا ہی جاتا ہے, لیکن اعمال کا دفتر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو انسانیت کو کی آگ بجھانے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے. اور سوچیے بہت سارے, میں نے جیسے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جل رہے ہیں مینٹل پرابلم سے. آپ بس مرہم کر دیجئے, آپ بس ان کی کاؤنسلنگ کر دیجئے, ان بچوں کو تربیت کرنے کے ٹپس سکھا دیجئے. اسرائیل نے بھی اپنے بچوں کو, اپنی ماؤں کو فیکٹری میں بٹھایا, ان پہ کام کیا, اور آپ پروڈکٹ دیکھیے. دنیا کی بڑی طاقتیں جو کوشش کر رہی ہیں وہ پا رہی ہیں. اللہ نے کہا جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. ہمیں اس سوچ کے لبادے کو نوچ کر ہم کو کوشش کرنا ہوگا. جو ہول میں ہم بند ہیں نکل جانا ہوگا ہمیں. اور سماج میں انتہائی فحش اور کپڑے پہننے والا بچہ بھی ہمارا, وہ زنا کرنے والی بچی بھی ہماری بچی, وہاں جا کر اس کو ہم ہاتھ رکھ کر کہیں کہ تم ہماری, ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں اس دلدل میں گئی تھی, ہم سے. تو ٹیکنیک ہم استعمال کرنے والے بنے. اور یہی بات کہ ان بچیوں کو ہم نے جو کمایا اس میں ہمارا حصہ ہے, تو ہم کسی کی قبر سے نہیں اٹھیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو ایک ہی خون میں نہیں باندھ کر رکھا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ ام عمارہ جنگ ختم ہو گئی تم حضرت فاطمہ کی طرح جا کر چکی پیسو.
اور تم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ اے فاطمہ تم ہمیں ہمارا کتنا جنگ کے میدان میں چلی آؤ. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مثال نہیں دیا کہ تم اپنی بہن سے سیکھو کتنی بہادر ہے کہ کھانا پہنچا رہی ہے, کبھی نہیں کہا. جس میں جو پوٹینشیل اللہ نے دیا اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھے, اسی کے ساتھ وہ سوچے کہ میں اپنے ذہن کو کیسے بڑھاؤں, کسی سے کمپیئر خود کا کبھی نہیں کرے. ہر فرد یونیک ہے, ہر فرد یونیک پوٹینشیل رکھتا ہے, اور وہ دنیا کے افراد کیا کہیں گے سے نکل کر میرا رب کیا کہے گا اس پر اللہ کی اپنی ذات کو اللہ کے آگے فنا کر دے. میں یہی پیغام کہ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے, اور ہمارے گود میں آنے والی نسلیں اور یہ بچیاں تو صفی اول کی تحریک اسلامی کی بہترین لوگوں کی حیثیت سے ملیں, اور اللہ ہم کو ان کو دکھائے پھلتا پھولتا ہوا آگے بڑھتا ہوا. اور جو بچے چھوٹے ہیں ہمارے, ان کے لیے بھی جو بچیاں پیچھے بیٹھی ہیں وہ بھی کہ وہ تمام کے تمام اپنی ذات کو فنا کر دیں کہ اس ہندوستان کے سینریو کو انشاءاللہ 20 سال بعد ہم بدل دیں گے, اور فیکٹری میں وہ نظام پر تربیت دیں گے جس پر نظام پر تربیت دے کر آج قومیں رول کر رہی ہیں. ہم اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے اس نہج پر خود پر کام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری, تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری, تیرے فسانے کا موضوع ہے عصمت مریم. نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کے خدا کی قسم, وہی ہے راہ میرے عزم و شوق کی منزل جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.